مہربانی آپ ہمارے ویڈیوز پر لائک کریں، شیئر کریں اور اچھے اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل محمدی ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ کے اڈے کو آباد نہ کرتے ہوتے، ان کا آئیڈیل ایک ثانی نجنیا ہیرو نہ ہوتا، بلکہ ان کا آئیڈیل غوث اعظم ہوتا، بلکہ ان کا آئیڈیل خواجہ معین الدین چشتی ہوتا، بلکہ ان کا آئیڈیل صابری قلیری ہوتا۔ میرے عزیز، میرے پیارے، میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول جس کام کو کرنے کا حکم دیتا ہے اس کام کرنے کی کوشش کریں، اور جس سے منع فرماتا ہے اس سے باز رہنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ شراب نہ پیو، لیکن ہائے افسوس ہماری قوم کی حالت پر کہ شراب میں مشغول ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کسی کی چیز پڑی ہوئی دیکھو تو اس پر 2 شاہد بنا لو، پہلے صاحب شے کو تلاش کرو، جب وہ شخص نہ ملے تو اسے راہ حق میں خرچ کر دو۔ تو پڑی ہوئی چیز کو تو چھوڑو، وہ بہت دور کی بات ہے، ہم یہاں اپنے سگے مسلم بھائی کے حق کو چھین کر، چوری کر نہیں بلکہ چھین کر لے لیتے ہیں، اور ہمیں اللہ سے کوئی خوف ہی نہیں لگتا۔ ہمیں لگتا ہے اللہ کے ہاں میری کوئی پکڑ ہی نہیں ہوگی، حالانکہ رب ذوالجلال کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُوثِقُ يُوثَاقَهُ أَحَدٌ۔ اللہ رب العزت جب کسی شخص کو جکڑتا ہے تو اس طرح جکڑتا ہے کہ اس کو چھڑانے والا کوئی نہیں ملتا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وَلَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ۔ اللہ رب العزت جب کسی بندے کو عذاب دیتا ہے تو اس طرح عذاب دیتا ہے کہ اس عذاب سے چھڑانے والا بندے کو کوئی نہیں ہوتا۔ میرے عزیز، میرے پیارے، ان باتوں کا علوم ہونے کے باوجود اگر ہم شریعت اور حدیث نبوی اور کلام خدا کے خلاف کام کرتے ہیں تو پھر ہم مومن کہاں رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول فرماتا ہے اپنی زبان سے ایسی بولی بولو کہ سامنے والے کا دل اگر ریزہ ہو تو تمہاری بات سن کر اس کا دل جڑ جائے۔ اگر وہ ڈپریشن میں ہے، اگر وہ تکلیف میں ہے، اگر وہ دقت میں ہے، اگر وہ مصیبت میں ہے تو اس کے ساتھ ایسے ویوہار کرو، اس کے سامنے ایسا بیہیور دکھاؤ، اس کے سامنے ایسی اخلاق حسنہ دکھاؤ کہ وہ شخص کا تمام مصیبت دور ہو جائے، وہ شخص کی تمام تکلیفیں دور ہو جائیں۔ یہ میری بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمان کی نشانی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمہاجر من حجر ما نهى الله عنه۔ آپ فرماتے ہیں مسلمان کون شخص ہے؟ کیا مسلمان حرام کھانے والا ہو سکتا ہے؟ کیا مسلمان صرف نماز قائم کرنے سے ہوتا ہے؟ کیا مسلمان صرف کلام مقدس کی تلاوت کرنے والے کو کہا جا سکتا ہے؟ کیا مسلمان صرف رمضان المبارک کے روزے رکھنے والے کو کہا جا سکتا ہے؟ کیا مسلمان صرف حج کرنے والے کو کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ مسلمان کسے کہتے ہیں یہ اللہ کے حبیب نے خود فرما دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ میرے عزیز، میرے پیارے، ذرا توجہ چاہتا ہوں آپ سب کی، ذرا سوچیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ شخص ہے جس کے ہاتھ اور جس کے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، تو ذرا سوچیں کیا ہمارے زبان سے، ہمارے ہاتھ سے ہمارا سگا بھائی جس کے رگوں میں میرا بھی خون دوڑ رہا ہے، جس کے رگوں میں اس کا بھی خون دوڑ رہا ہے، ذرا سوچیں کیا میرے ہاتھ اور میرے زبان سے میرا بھائی محفوظ ہے؟ میرے ہاتھوں سے میرا بھائی محفوظ ہے؟ میری تلخ بولیاں سے میرا بھائی محفوظ ہے؟ میری جلن اور میری تلخ بولیاں سے میری بہن محفوظ ہے؟ یہ بھائی بہن تو بڑی دور کی بات ہے، آج کے ماحول میں وقت الحاضر میں اپنی اولاد سے خود کے والدین محفوظ نہیں ہیں، یہ غیر مسلم اور ادر مسلم اور محلے والے، پڑوس والے، یہ باتیں تو بہت دور ہیں۔ مجھے امت محمدی صرف ہم امت محمدی کہہ دینے سے امت محمدی نہیں بن گئے، بلکہ امت محمدی بننے کے لیے نبی کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔
اپنے اخلاق کو اس طرح بنائیں کہ غیر مذاہب آپ کے حسن اخلاق کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہونے کی کوشش کریں اور ان کے اندر خواہش پیدا ہو جائے کہ وہ بھی رب ذوالجلال کی عبادت کرے، وہ بھی اللہ کی وحدانیت کو پہنچے۔ مسلمانوں، وہ تم تھے کہ تمہارے کردار کو دیکھ کر، تمہارے حسب و نسب کو دیکھ کر، تمہارے چال و چلن کو دیکھ کر، تمہارے اخلاق کو دیکھ کر، تمہاری نرمیت کو دیکھ کر، تمہاری خوش مزاجی کو دیکھ کر غیر مذاہب اسلام میں داخل ہونے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ان کے اندر اسلام کی روشنی پھیلا کرتی تھی، ان کے اندر اسلام کی چراغ جلا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب اور صحابہ کرام کی گفتگو سے ان کے دلوں کے اندر اسلام کی شمع جلا کرتی تھی۔ لیکن آج ہماری ماحول دیکھ کر، آج ہماری کنڈیشن دیکھ کر، آج ہمارے گھر اور باروں، آج ہمارے دل کی گندگیاں دیکھ کر غیر مذاہب ہماری برائیاں کرتے ہوئے نہیں۔ تو اس میں سب سے بڑی غلطی میری ہے، ہم نے اپنے بچوں کو ایسی پرورش دے دی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو غلط طریقے سے پروان چڑھایا ہے، ہم نے اپنے بچوں کے رگوں میں حلال نہیں بلکہ حرام خون دوڑایا ہے، اپنے بچوں کے ہر ایک عضو کو حرام غذا سے مضبوط کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوسناک کی بات ہے کہ حرام جس کے لیے مومن کے لیے حرام ہے، وہ چیز ہم اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں اور پیسے آنے کی بس کوشش کرتے کہ میرے پاس پیسے آتے رہیں، اور یہ چیزوں کو نہیں دیکھتے، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے کہ آخر یہ دولت آتی کدھر سے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں صحابہ رسول کا۔ صحابہ رسول ایسے جنت کو اللہ رب العزت نے، ایسے اللہ رب العزت کے محبوب نے صحابہ رسول کو ایسے ہی جنت کی بشارت نہیں دے دی، ایسے ہی انہیں جنتی ہونے کا لقب نہیں دے دیا، بلکہ ان کے اندر قلب ثانی کی محبت تھی، ان کا قلب صاحب قرآن کی محبت سے معمور تھا، ان کا دل ثانی کائنات کی محبت سے معمور تھا، انہوں نے اپنا قلب ثانی قلب کو دے دیا تھا۔ میرے عزیز، میرے پیارے، ایسی محبت میں مزہ آتی ہے جب آپ خود اپنا دل بنانے والے کو دے دیں، جب آپ اپنی رات کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں، اپنے دن کو رب کے سپرد کر دیں، اپنے سانس کے ہر ایک لمحات عشق رسول میں گوا دیں، تب وہ دن نہیں ہوتا، وہ رات نہیں ہوتی، چین آتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ محض دولت سے آپ سکون حاصل کر سکتے ہیں، محض شہرت سے آپ اطمینان حاصل کر سکتے ہیں، محض بنگلے اور گاڑیوں سے آپ کو چین آ سکتا ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ایک شعر کیا خوب شعر کہتا ہے کہ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رب ذوالجلال جب اپنے بندوں کی تخلیق کرتا ہے، میں نے صوفیوں سے، اپنے محترماؤں سے سنا ہے، اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اپنے محترم لوگوں سے سنا ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنے بندے کی تخلیق کرتا ہے، اپنے بندوں کو پیدا کرتا ہے، تو اسے عزت، خوبصورتی، شہرت، دولت، تمام چیزوں سے نواز دیتا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک چیز نہیں دیتا، معلوم ہے وہ کیا ہے؟ وہ سکون ہے، اطمینان ہے، چین ہے۔ ذرا آپ معاشرے میں چراغ لے کر ڈھونڈیں کہ 100% امیروں میں سے صرف 5% لوگ ایسے ہوں گے جن کو سکون کی نیند آتی ہوگی، جن کے دن سکون سے کٹتے ہوں گے، جن کی راتیں اطمینان سے کٹتی ہوں گی، جن کے صبح چین سے گزرتے ہوں گے۔ ورنہ جتنے بھی امیر لوگ ہیں وہ تکلیف مصیبت کے مارے ہوئے ہیں، وہ تکلیفوں اور مصیبت کے دیوالوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ سکون دنیا میں نہیں ملتی، بلکہ سکون رب ذوالجلال کے ذکر کرنے میں ملتی ہے، بلکہ سکون رب کو منانے میں ملتی ہے، بلکہ سکون رب کو یاد کرنے میں ملتی ہے۔ تو جب تک آپ سکون رب کو یاد کر کے نہیں پا سکتے، دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی جگہ میں چلے جائیں، دنیا کی کس چپا چھان مارے، آپ کو سکون حاصل نہیں ہوگا۔ تب تک سکون حاصل نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے دلوں میں عشق رسول اور خوف خدا کو بسا نہ لیں، جب تک آپ اپنے رب ذوالجلال صاحب کائنات کے محبت سے اپنے دل کو روشن نہ کر لیں، جب تک آپ کے قلب ثانی قلب کا محبت نہ جاگ جائے، تب تک آپ کو سکون
سکون نہیں حاصل ہوگا۔ تو میرے عزیز میرے پیارے، میں ایک واقعہ بتا کر آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ ایک صحابی رسول کا بڑا حسن جمال واقعہ ہے، بڑا خوشنما واقعہ ہے۔ میں اس صحابی رسول پر قربان جاؤں، میری دولت ان پر قربان جائے، میری شہرت ان پر قربان جائے، میرا علم ان پر قربان جائے، میرے والدین ان پر قربان جائے۔ میرے عزیز میرے پیارے، ایک صحابہ اکرام ہے، وہ روز فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، اور دعا کرنے سے پہلے وہ مسجد سے خروج ہو جاتے ہیں، مسجد سے خارج ہو جاتے ہیں، مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، دوسرے صحابہ کرام دیکھ کر ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضری لے گئے اور کہنے لگے، یا اللہ، ایک شخص آتا ہے فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے، فجر کی نماز تو ادا کرتا ہے پر بغیر دعا کے مسجد سے باہر نکل جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل وہ شخص آئے گا تو مجھ سے ملاقات کرا دینا۔ اللہ اللہ، اس صحابہ کرام کے جواب پر میں قربان جاؤں۔ میرے عزیز میرے پیارے، جب دوسرے دن وہ صحابی رسول مسجد میں تشریف لائے، فرض فجر کی نماز پڑھ کر جانے لگے، تو اللہ کے حبیب نے انہیں قریب بلایا اور ارشاد فرمایا، کیا معاملہ ہے، کیا تکلیف ہے، کیا دقت ہے، کیا کام ہے کہ آپ فجر کی نمازیں تو ادا کرتے ہیں، فرض ادا تو کرتے ہیں، فجر کی فرض ادا تو کرتے ہیں، لیکن دعا مانگنے سے پہلے آپ مسجد سے خارج ہو جاتے ہیں۔ وہ صحابی رسول پر میں قربان جاؤں، ان کے عقیدے پر میں قربان جاؤں، خوف للہ پر میں قربان جاؤں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں کیا کروں؟ یا رسول اللہ، آپ کرم کر دیجئے، یا رسول اللہ، آپ رحم کر دیجئے۔ اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول، اے رحمت للعالمین، میں تو دعا مانگنا چاہتا ہوں پر مجبوریاں مجھے، پر خوف للہ مجھے، حرام مجھے دعا نہیں مانگنے دیتی۔ اللہ کے حبیب نے وضاحت طلب کی تو صحابہ کرام نے خوش انداز میں وضاحت دی، یا رسول اللہ، میرے گھر کے بغل میں ایک پڑوسی ہے، وہ پڑوسی غیر مسلم ہے، یعنی یہودی ہے، اس کے ہاں ایک خجور کا درخت ہے، میرے پاس 2 ننھے مننے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا رسول اللہ، اس یہودی کے خجور کی آدھی شاخیں میرے گھر کی طرف آ رہی ہیں، یا رسول اللہ، میں صبح فجر کی نماز پڑھ کر بغیر دعا مانگے چلا جاتا ہوں تاکہ اس کے خجور کی آدھے شاخیں کی طرف جو خجور ہے وہ میرے گھر میں گری ہوتی ہے۔ یہ خوف سے، یہ ڈر سے، یہ سوال و جواب قیامت کے دنوں کو سوچ کر میں بغیر دعا مانگے چلا جاتا ہوں کہ اگر میں دیر میں پہنچا میرے بچے اٹھ جائیں گے، میری زوجہ اٹھ جائے گی، اگر اسے بھوک لگے گی وہ خجور اٹھا کر کھا لے گی، ان کے شکم میں، ان کے پیٹ میں ایک حرام غذا چلی جائے گی، تو کل قیامت کے دن رب ذوالجلال مجھے پکڑے گا کہ تو نمازیں تو ادا کرتا تھا، تیرے دل میں تو عشق رسول ضرور تھا، لیکن سب ختم ہو گیا فقط ایک حرام غذا کھانے کی وجہ سے، فقط ایک حرام غذا کھانے کی وجہ سے۔ میں ان نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں جن کی پروانیں حرام میں چڑھتی ہیں، جن کی اولادیں جوان ہوتی ہیں تو حرام کھا کر جوان ہوتی ہیں، جن کے رگوں میں خون دوڑتا ہے تو حرام کا خون دوڑتا ہے، کیا یہی مسلمان کی تعظیم ہے؟ کیا یہی مسلمان کی تربیت ہے؟ میرے عزیز میرے پیارے، جب آقا نے اس شخص کی بات سنی، وہ صحابی رسول کی بات سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ وہ پیڑ کو خرید لو؟ صحابی رسول عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں اس پیڑ کو تو خرید لوں، لیکن وہ پیڑ جب میں خریدوں گا وہ پیڑ یہودی کے یہاں ہوگا، میرے یہاں کیسے آئے گا؟